السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم وخطابہ القدیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہستی مٹائی خون بہایا حسین نے، ہستی مٹائی خون بہایا حسین نے، اور گلزار مصطفیٰ کو سجایا حسین نے۔ امت گنہگار تھی نانا کی اس لیے، امت گنہگار تھی نانا کی اس لیے، کنبے کو کربلا میں کٹایا حسین نے، کنبے کو کربلا میں کٹایا حسین نے۔ محترم حضرات، کچھ کہنے اور سننے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ابرار و اخیار سیاح لامکان شمس الضحیٰ بدر الدجا شفیع المذنبین حضور رحمت للعالمین حضور سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ان کے زندگی کا شعور نہیں۔ محترم حضرات، آج ہم اور آپ بارگاہ شہید اعظم آقا حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اس عقیدت و محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو شہید کربلا امام حسین کا سایہ حشر میں نصیب فرمائے۔ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم الحرام کو 82 نفوس قدسیہ کے ساتھ کربلا تشریف لے گئے، اور 2 محرم الحرام سے لے کر 7 محرم الحرام تک صرف یہی معاملہ چلتا رہا۔ عمر ابن سعد کی طرف سے بیعت کا سوال تھا اور میرے حسین کی طرف سے انکار تھا۔ انکار کی وجہ آپ کو معلوم ہے، یزید اس لائق نہیں تھا، یزید شرابی تھا، یزید بد کردار تھا،
یزید زانی تھا، یزید حدود اللہ کا توڑنے والا تھا، یزید بہن اور بیٹیوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ جو انسان اتنا بڑا گنہگار، سیاہ کار، بدکار ہو، آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ پر کیسے دے دیتے؟ تو 2 محرم الحرام سے لے کر کے 7 محرم الحرام تک صرف یہی معاملہ چلتا رہا، یا تو آپ یزید کی بیعت کیجئے یا پھر جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ جب عمر ابن سعد کے پاس 22,000 کا لشکر میدان کربلا میں اترا، اب آپ اندازہ لگائیے 82 نفوس قدسیہ ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں اور جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، 82 نفوس قدسیہ، اور یہ بھی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے۔ اگر میرا حسین لڑنے کے ارادے سے آتا تو مدینے سے جوانوں کی فوج لے کر کے آتا، اگر میرا حسین لڑنے کے ارادے سے آتا تو مکے سے جوانوں کی فوج لے کر کے آتا، لیکن میرا حسین لڑنے کے ارادے سے نہیں گیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے 82 نفوس قدسیہ ہیں، اور دوسری طرف ان کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر جرار میدان کربلا میں اتارا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ یزیدیوں کو ڈر تھا، یزیدیوں کے یہ خطرہ لاحق تھا کہ آج ہم جس سے ٹکرانے جا رہے ہیں یہ کوئی عام نہیں، یہ نبی کے نواسے ہیں، جن سے ہم ٹکرانے جا رہے ہیں یہ وہ حسین ہے جو نبی کے کندھوں پر سواری فرماتے تھے۔ آج ہم جس حسین سے ٹکرانے جا رہے ہیں یہ کوئی عام نہیں، یہ وہ حسین ہے۔ نانا جان کے پشت نبوت پر نماز کی حالت میں تشریف فرما ہو گئے، اور جب تک حسین پشت نبوت سے خود بخود نہ اترے تب تک میرے نبی نے اپنی پیشانی کو زمین سے نہیں اٹھایا۔ ان کو یہ پتا تھا آج ہم حق سے ٹکرانے جا رہے ہیں۔ 22,000 کا لشکر ان کے پاس ہے، لیکن ان کو اطمینان نہیں ہے، ان کو سکون نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ آپس میں مشورہ کیا ان کے ساتھ جنگ کیسے کی جائے، ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ تو آپ جانتے ہو یزیدی سپاہیوں نے مل کر کے فیصلہ کیا سب سے پہلے ان پر پانی بند کر دیا جائے۔ جب ان پر پانی بند ہوگا یہ کمزور ہو جائیں گے، ان سے لڑنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن یزیدیوں کو معلوم نہیں تھا محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں دیکھو اب ان لوگوں نے میرے حسین پر پانی بند کیا۔ 7 محرم الحرام سے لے کر کے 10 محرم الحرام تک میرے حسین پر پانی بند رہا۔ یہیں رک کر کے عقیدے کے تعلق سے چند باتیں آپ کے دامن پر رکھو۔ اللہ اکبر۔ آج کچھ ایسے سرفرے مسلمان دنیا میں پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار کہتے ہیں۔ آؤ میں ان کی بات کرتا ہوں۔ جب میرے حسین پر یہ 3 دن پانی بند تھا تو یہ بات تو سچی ہے کہ سکینہ پیاس سے تڑپ رہی ہے، یہ بات بھی سچی ہے ننھے علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ اسی کو یہ حضرات
ان لوگوں سے کہتے ہیں جو حسین سے محبت کرتے ہیں، جو شہید کربلا سے محبت کرتے ہیں، ان کا ایمان چھیننا چاہتے ہیں، ان کے سینوں سے عشق حسین نکالنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں دیکھو میدان کربلا میں حسین اپنے بچوں کو پانی نہ پلا سکے، میدان کربلا میں سکینہ پیاس سے تڑپ رہی تھی، ننھے علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے تھے، خیمے سے پیاس پیاس کی صدائیں آ رہی تھی، حسین اپنے بچوں کو پانی نہ پلا سکے۔ جب حسین اپنی بچوں کی مدد نہ کر سکے، وہ آپ کی مدد کیا کریں گے؟ آپ کو کیا سہارا دیں گے؟ اے مسلمانوں، اسی کو سنتا ہے جب ہمارا سنی مسلمان تو وہ سوچتا ہے یار یہ تو بات صحیح کہہ رہا ہے کہ حسین جب اپنے بچوں کو پانی نہ پلا سکے تو ہم یا حسین کہیں گے یا حسین المدد کہیں گے، تو حسین ہماری مدد کیا کریں گے؟ آئیے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو، اور اگر کوئی بدعقیدہ آپ کو بہکانے کی کوشش کرے تو آپ اسے مکمل جواب دے سکیں۔ آپ اسلام کی تاریخ اٹھائیے تو یہ بات ثابت ہوگی کہ پانی دو جگہ بند ہوا ہے، ایک پانی کربلا کی سرزمین پر بند ہوا ہے اور دوسرا پانی اجمیر کی سرزمین پر بند ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے دونوں جگہ علی رسول ہیں، کربلا میں بھی نبی کی آل ہے اور اجمیر میں بھی نبی کی آل ہے، پانی تو کربلا میں بھی بند ہے اور پانی اجمیر میں بھی بند ہے، لیکن ایک جگہ پانی بند ہوا تو میرے حسین نے صبر کیا، اور ایک جگہ پانی بند ہوا، مرید آیا غریب نواز کی بارگاہ میں، کہا آقا ہمارے اوپر پانی بند کر دیا گیا ہے۔ میرے غریب نواز کو جلال آیا، میرے غریب نواز نے وہ پیالہ مرید کو دیا، کہا آنا ساگر کے پاس جا اور آنا ساگر سے کہہ دے تجھے غریب نواز یاد کر رہے ہیں، آنا ساگر سے کہہ دے تجھے ہند الولی یاد کر رہے ہیں، انا ساگر سے کہہ دے تجھے عطائے رسول بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی مرید نے جا کر کے وہ پیالہ انا ساگر کے قریب کیا اور کہا غریب نواز بلا رہے ہیں، انا ساگر کا سارا پانی موج مارتا ہوا اکٹھا ہوا اور میرے غریب نواز کے پیالے میں سما گیا۔ غریب نواز کے پیالے میں انا ساگر کا سارا پانی آ گیا۔ اجمیر کی ایک تاریخ تو یہ بتاتی ہے صرف انا ساگر ہی کا پانی نہیں بلکہ اجمیر میں جتنا پانی تھا وہ سارا پانی غریب نواز کے پیالے میں جمع ہو گیا۔ اب اجمیر کے اندر ایک قطرہ پانی نہیں تھا، لوگ تڑپ رہے تھے، بچے بلک رہے تھے، جانور دم توڑ رہے تھے۔ پھر انہی لوگوں نے آ کر کے کہا مہاراجہ ہم کو معاف کر دیجئے، آپ ہی ہندوستان کے راجہ ہیں، آپ ہی ہندوستان کے بادشاہ ہیں۔ غریب نواز نے پھر وہ پانی واپس کیا۔ کہنے کا مطلب ہے مسلمانوں اجمیر میں پانی بند ہوا تو میرے حسین نے صبر کیا، اور کربلا میں پانی بند ہوا تو میرے حسین نے صبر کیا، اجمیر میں پانی بند ہوا تو میرے غریب نواز نے انا ساگر کا سارا پانی ایک پیالے میں جمع کر لیا۔ اے مسلمانوں اس کی وجہ یہ تھی کربلا میں صبر کی ضرورت تھی اور اجمیر میں کرامت کی ضرورت تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کربلا میں اسلام بچانا تھا اور اجمیر میں اسلام پھیلانا تھا۔ کربلا میں اسلام بچانا تھا، اسلام بچانے کے لیے استقامت کی ضرورت ہے اور اسلام پھیلانے کے لیے کرامت کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو میرے حسین نے کربلا میں صبر کیا، استقامت کی ضرورت تھی اس لیے کہ دین بچانا تھا، اور اجمیر شریف میں میرے غریب نواز نے صبر نہیں کیا اس لیے کہ اسلام پھیلانا تھا، آپ نے کرامت دکھائی۔ اب وہ سوال جو یہ کہا گیا حسین کربلا میں مجبور تھے، تو یاد رکھنا میرا حسین کربلا میں مجبور نہیں تھا، میرا حسین کربلا میں مجبور نہیں تھا، میرا
حسین کربلا میں با اختیار تھا، مجبور نہیں تھا۔ اب جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا حسین کربلا میں مجبور تھے، تو اس کا جواب غریب نواز نے اجمیر سے عطا کر دیا۔ غریب نواز نے کہا اے میرے حسین پر اعتراض کرنے والوں، ایک کربلا پر انگلیاں اٹھانے والوں، کان کھول کر کے سنو، میں حسین نہیں ہوں، میں تو حسین کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں۔ جب میں انا ساگر کا پانی اپنے پیالے میں جمع کر سکتا ہوں، اگر میرا حسین چاہتا تو نہر فرات کا پانی میرے حسین کے قدموں میں چلا آتا۔ اللہ اکبر، لیکن میرے حسین نے ایسا نہیں کیا۔ میرا حسین اسلام بچانے کے لیے میدان کربلا میں کھڑا تھا۔ یہ تو ایک جواب ہوا، اور دوسرا جواب آپ ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت سیدہ حاجرہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کر مکہ مکرمہ کی بیاب و گیاہ وادی میں تشریف لے گئے، جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، جہاں کوئی سایہ نہیں تھا۔ ایسی جگہ پر ابراہیم، اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو ٹھہرا دیا گیا۔ آپ وہاں سے پلٹ کر کے آئے، لیکن تھوڑا سا پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے سیدہ حاجرہ کے چھاتی کا دودھ سوکھ گیا۔ اسماعیل ذبیح اللہ ننھے بچے ہیں، اپنی زبان نکال کر کے پانی مانگ رہے ہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں نے جب بچے کی سوکھی زبان دیکھی تو ماں کا دل تڑپ گیا، ماں کی ممتا بیدار ہوئی۔ اب سیدہ حاجرہ پانی کی تلاش میں لگ گئی، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، لیکن پانی نہ ملنا تھا نہ ملا۔ اب بہت پریشان ہے، کیا کیا جائے؟ اسماعیل ذبیح اللہ چند سانسوں کے مہمان ہیں، لیکن جب سیدہ حاجرہ پلٹ کر کے آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑا۔ ربی کائنات کو پیار آ گیا، خالق کو پیار آ گیا، مالک کو پیار آ گیا، معبود کو پیار آ گیا، پالنہار کو پیار آ گیا۔ پروردگار عالم نے اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی کی برکت سے آب زمزم کا کنواں جاری فرما دیا، آب زمزم کا کنواں جاری فرما دیا۔ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، اگر حضرت سیدہ کے پاس اسماعیل ذبیح اللہ تھے، اگر حاجرہ کے پاس اسماعیل ذبیح اللہ تھے، تو میرے حسین کے پاس کربلا میں ننھے علی اصغر تھے، 6 ماہ کا لال تھا۔ اگر ننھے علی اصغر اپنی ایڑی میدان کربلا میں رگڑ دیتے تو آب زمزم کیا، آب کوثر کا جام کربلا سے نکل آتا۔ واہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ایسا نہیں کیا، میرے حسین کو اسلام بچانا تھا کربلا سے۔ حسین کرامت، حسین کو کرامت دکھا کر کے کربلا میں اسلام پھیلانا نہیں تھا، بلکہ ماحول ایسا تھا کربلا سے اسلام بچایا جائے، کربلا سے قرآن بچایا جائے، کربلا سے نماز بچائی جائے، کربلا سے اللہ کا قانون بچایا جائے۔ یہ میرے حسین عزم لے کر کے میدان کربلا میں کھڑے تھے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، 7 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک میرے حسین پر پانی بند رہا، اور 10 محرم الحرام کو ان ظالموں نے تیر چلا کر کے جنگ کا آغاز کر دیا۔ سوچو 82 نفوس قدسیہ ہیں اور 22,000 کا لشکر جرار اتارا گیا ہے، 22,000 کا لشکر میدان کربلا میں ہے۔ یزیدیوں نے ظلم کی حد کر دی ہے۔ اللہ اکبر، کبھی حضرت قاسم گئے جامِ شہادت نوش کر لیا، کبھی علی اکبر گئے جامِ شہادت نوش کر لیا، کبھی عباس علم بردار گئے، ظالموں نے ان کے بازو کو قلم کر دیا۔ یہ سب حسین قربانی کیوں دے رہے ہیں؟ مقصد صرف اتنا ہے، کربلا سے قرآن بچ جائے، کربلا سے اسلام بچ جائے، کربلا سے نماز بچ جائے۔ یہی مقصد میرے حسین کا کربلا میں
تھا۔ اللہ اکبر۔ آئیے دو شہادتیں آپ کے دامن پہ رکھنے کے بعد اگر آپ کی اجازت ہوگی تو کربلا کے بعد کے کچھ واقعات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اللہ، آؤ ذرا دیکھو مسلمانوں، میرے آقا حسین میدان کربلا میں جانے کی تیاری کر رہے تھے، اتنے میں سیدہ زینب 6 ماہ کا لال ننھے علی اصغر کو لے کر کے آئی۔ بھائی جان مدینے سے لے کر کے مکہ اور مکہ سے لے کر کے کربلا تک، اور کربلا میں جتنے بھی ظلم ہوئے ہم نے کوئی شکایت نہیں کی ہے، اور یزیدی ظلم کرے ہم کوئی شکایت نہیں کریں گے، لیکن یہ میرے بھائی حسین، یہ میرے بھائی حسین، یہ 6 ماہ کا لال ننھا علی اصغر ہے۔ آپ اس کی صورت دیکھیے، آپ اس کا چہرہ دیکھیے، بچے کا چہرہ کھلا گیا ہے، بچے کی آنکھیں ڈھل آئی ہے، آپ دیکھیے بچے کی زبان سوکھ کر کے کانٹا ہو گئی ہے۔ یہ ہمارا لال چند سانسوں کا مہمان ہے۔ اے میرے آقا حسین ننھے علی اصغر کو لے کر کے جائیے، 22,000 کا لشکر ہے، ہو سکتا ہے کسی کو رحم آ جائے اور پانی کا چند قطرہ ہمارے بچے کے حلقوم میں ڈال دے۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں زینب ان یزیدیوں سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن سیدہ زینب نے بھائی کے قدم کو پکڑ لیا۔ اے میرے آقا حسین بچے کو لے جائیے، وہ بھی صاحب اولاد ہے، میرے بچے کا کملایا ہوا چہرہ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے ان کو رحم آ جائے اور پانی کے چند قطرے ہمارے بچے کے حلقوم میں ڈال دیں گے۔ میرے آقا حسین نے اپنے لال کو اپنے دامن میں چھپایا اور یزیدیوں کے سامنے میرا حسین جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ میرے حسین نے کہا اے عمر ابن سعد، اگر تیری نظر میں کوئی غلطی ہوگی تو وہ حسین کی ہو سکتی ہے، اگر تیری نظر میں کوئی گناہ ہوگا تو وہ حسین کا ہو سکتا ہے، تیری نظر میں اگر کوئی خطا ہوگی تو وہ حسین کی ہو سکتی ہے، لیکن یہ 6 ماہ کا ننھا علی اصغر ہے، یہ بیعت کو نہیں جانتا، یہ خلافت کو نہیں جانتا، یہ امامت کو نہیں جانتا۔ اے یزیدیوں چند قطرے میرے بچے کے حلقوم میں ٹپکا دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کل میدان محشر میں نانا جان کے مقدس ہاتھ سے آب کوثر کا جام پلا دوں گا۔ میرے حسین یہ کہہ رہے تھے یزیدیوں سے، لیکن 22,000 کا لشکر کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہا تھا۔ عمر ابن سعد نے حکم دیا اے میرے سپاہیوں حسین کا یہ بچہ بھی کربلا سے بچ کر کے نہ جانے پائے۔ آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ جب عمر ابن سعد نے یہ آواز لگائی ہوگی اس وقت میرے حسین کے دل پر کیا گزرا ہوگا، میرے حسین نے ان جملوں کو کیسے برداشت کیا ہوگا۔ میرے حسین نے سوچا لاؤ اپنے لال کو چھپا لیتا ہوں۔ میرا حسین اپنے لال کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، اتنے میں حرملہ نے تیر چلایا، وہ تیر سنسناتا ہوا آیا، ننھے علی اصغر کے حلقوم کو چھیدتا ہوا میرے آقا حسین کے بازو سے پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ننھے علی اصغر امام علی مقام کی گود میں تڑپنے لگے۔ میرے آقا حسین نے اپنے لال کو زمین پر رکھا اور وہ چبھا ہوا نیزہ میرے حسین نے نکالنے کے بعد ننھے علی اصغر کے حلقوم سے خون کے فوارے جاری ہو جاتے ہیں۔ آقا حسین نے وہ خون اپنے ہاتھوں میں لیا، لینے کے بعد سوچا لاؤ یہ خون آسمان کی جانب اچھال دو۔ آسمان نے آواز دیا حسین خبردار خبردار، اگر ننھے علی اصغر کے خون کا ایک قطرہ بھی ہماری جانب پڑھا تو قیامت تک آسمان سے قطرہ پانی نہیں گرے گا۔ میرے حسین سوچ میں پڑ جاتے ہیں کیا کروں، اگر بارش نہیں ہوئی تو میرے نبی کے امتی پیاس سے مر جائیں گے۔ میرے آقا حسین نے سوچا لاؤ اپنے لال کا خون زمین پہ ڈال دیتا ہوں۔ زمین نے آواز دیا حسین خبردار، اگر ننھے علی اصغر کے خون کا ایک قطرہ ہماری جانب پڑھا تو قیامت تک زمین سے ایک دانہ نہیں اگے گا۔ میرے حسین نے سوچا کیا کروں، آسمان کی طرف پھینکا تو بارش نہیں ہوگی، زمین پر ڈال دیا تو ایک دانہ نہیں اگے گا، میں کیا کروں۔ میرے حسین نے یہ
یہ فیصلہ کیا نہ آسمان کی طرف اچھالنا ہے نہ زمین پر پھینکنا ہے، میرے حسین نے اپنے بچے کا خون اپنے چہرے کے اوپر مل لیا۔ میں پوچھنا چاہوں گا مسلمانوں، میرا حسین یہ تکلیفیں کیوں برداشت کر رہا ہے؟ میرا حسین یہ مصیبتیں کیوں برداشت کر رہا ہے؟ صرف مقصد ایک ہے میرے حسین کا، اسلام کربلا سے بچ جائے۔ مقصد صرف اتنا ہے، کربلا سے دین بچ جائے، کربلا سے قرآن بچ جائے۔ اور واقعی میں میرے حسین نے دین بچایا ہے کربلا سے، قرآن بچایا ہے کربلا سے، اسلام کا قانون بچایا ہے کربلا سے۔ آؤ دیکھو مسلمانوں، اب میرا حسین میدان کربلا میں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امامہ میرا حسین اپنے سر پہ باندھتا ہے۔ ابھی میرا حسین نبی کا امامہ سر پہ باندھ ہی رہا تھا، میرے حسین نے کیا دیکھا؟ ایک آنے والا مدینے کی طرف سے آ رہا ہے۔ میرے حسین نے انتظار کرنا شروع کر دیا۔ آنے والا آیا، اونٹ سے نیچے اترا اور میرے آقا حسین کی بارگاہ میں گیا، جا کر کے قدم چوم لیا، سلام عرض کیا۔ میرے آقا حسین فرماتے ہیں بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں، آپ کی بیمار بیٹی سغرا کا قاصد بن کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، میرا حسین جب اپنی بیٹی کے بارے میں سنتا ہے تو میرا حسین بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ کہا کیا پیغام لے کر کے آئے ہو؟ لیکن یہ میرے آقا حسین بات اتنی بتا دو، میں نے سنا تھا کہ آپ کوفہ تشریف لے گئے ہیں، یہ کربلا کیسے پہنچ گئے اور وہ سامنے فوج کس کی ہے اور یہ خیمہ کس کا ہے؟ میرے حسین نے کہا وہ جو سامنے فوج کھڑی ہے وہ ابن زیاد کی فوج ہے، وہ عمر ابن سعد کی فوج ہے، وہ یزید کی فوج ہے، اور جو ادھر خیمے دیکھ رہے ہو اس میں نبی کی بیٹیاں تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حسین نے کہا لاؤ میری بیٹی کا خط مجھے دو۔ صحیح آنے والے نے وہ خط نکالا اور آقا حسین کے دستے پاک پر رکھا۔ میرے حسین نے کہا تھا یہ آنے والے گواہ رہنا، دیکھ میری بیٹی کا خط ہے، پہلے میں اس کو چوم رہا ہوں، اپنے سینے سے لگا رہا ہوں۔ میرے حسین نے جیسے ہی وہ خط کھولا ہے اور میرے حسین نے خط پڑھنا شروع کیا ہے تو بیمار سغرا بیٹی نے خط کے اندر لکھا تھا ابا جان آپ کو سلام ہو، بابا آپ نے کہا تھا ایک مہینے کے بعد علی اکبر آئیں گے، ہم کو لے کے جائیں گے، کئی مہینے گزر گئے علی اکبر ابھی تک نہیں آئے۔ آپ جان آپ کے پاس تو حضرت قاسم ہے، آپ کے پاس تو علی اکبر ہے، آپ کے پاس تو ننھے علی اصغر ہے، آپ کے پاس تو عباس چچا ہے، آپ کے پاس تو محمد ہے، آپ کے پاس سب ہے، آپ تو سب سے جی بہلا لیتے ہوں گے، لیکن آپ لوگوں نے میرے بارے میں سوچا نہیں، میرے بارے میں کوئی خیال نہیں کیا۔ میرا حسین یہ خط پڑھ رہا ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے جاری ہو گئے، میرا حسین رو بھی رہا ہے اور اپنی بیٹی کا خط پڑھتا جا رہا ہے۔ میرا حسین خط پڑھتا رہا، آخر میں سغرا نے لکھا تھا اے میرے آقا حسین، اے میرے بابا جان، اب تو علی ننھے علی اصغر اب تو بولنے کے لائق ہو گئے ہوں گے، اب تو وہ پاؤں چلنے کے لائق ہو گئے ہوں گے، میں نے ان کے لیے کھلونے خرید رکھے ہیں، میں نے ان کے لیے کپڑے سے رکھے ہیں۔ میرے حسین کے آنکھوں میں آنسوؤں کے سیلاب بڑھائے۔ میرے حسین نے آنے والے سے کہا تیرا بہت بڑا احسان ہے، اب جو تو کربلا میں دیکھ کر کے جا رہا ہے جا کر کے میری بیٹی کو بتا دینا، علی اکبر کے بارے میں پوچھے گی تو کہہ دینا وہ دین کے نام پر شہید ہو چکے ہیں، علی اکبر کے بارے میں پوچھے گی میری بیٹی بتا دینا وہ بھی دین کے نام پر قربان ہو گئے ہیں، اگر اور محمد کے بارے میں میری بیٹی پوچھے گی تو بتا دینا وہ دین کی حفاظت کے لیے شہید ہو گئے ہیں، اور اگر ننھے علی اصغر کے بارے میں پوچھے گی میری بیٹی تو میری بیٹی سے کہہ دینا وہ بھی دین کی ابیاری کے لیے اپنی جان
جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اب میرا حسین سر پہ نانا جان کا امامہ باندھا ہے اور کمر میں بھائی حسن کا پٹکا ڈال لیا ہے۔ بابا علی کی تلوار لیا میرے حسین نے۔ میرا حسین میدان کربلا میں گیا اور جو پہلے سے بڑے بڑے پہلوانوں کو رکھا گیا تھا وہ حسین کے مقابلے کے لیے رکھا گیا تھا۔ میرے حسین جب میدان کربلا میں گئے، وہ جو گفتگو فرمائی بہت لمبی چوڑی گفتگو ہے، بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ میرے حسین کی تقریر سننے کے بعد یزیدی گھبرا گئے، یزیدی بے چین ہو گئے۔ عمر ابن سعد نے ان پہلوانوں کو جو پہلے سے محفوظ رکھا تھا ایک بعد دیگرے بھیجنا شروع کر دیا۔ میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، صبح سے لے کر کے دوپہر تک لاشیں اٹھا اٹھا کر کے میرا حسین تھک گیا ہے۔ گھر میں ایک میت ہو جائے انسان کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے، ایک میت ہو جائے تو دماغ انسان کا کام نہیں کرتا، مہینوں تک اس کے گھر سے رونے کی آواز آتی ہے۔ لیکن میرے حسین کی نظروں کے سامنے لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ میرے حسین نے کیسے صبر کیا ہوگا؟ میرا حسین یزیدیوں سے مقابلہ کر رہا ہے، جتنے بھی میرے حسین کے مقابلے کے لیے آئے ایک یزیدی بچ کر کے نہیں گیا۔ عمر ابن سعد نے کہا میرے سپاہیوں اگر ایک ایک کر کے جاتے رہو گے تو 22,000 کا لشکر کربلا میں کٹ جائے گا۔ چاروں طرف سے حسین کو گھیر لو۔ ظالموں نے چاروں طرف سے میرے حسین کو گھیر لیا۔ اب میرے حسین کی تلوار میدان کربلا میں چلی ہے۔ مورخ بتاتا ہے حسین کی تلوار جدھر سے گزرتی تھی کئی یزیدیوں کو پیکرے کردار تک پہنچا دیتی تھی۔ مورخ لکھنے والا حیران ہے، آقا حسین نے تھوڑی ہی دیر میں یزیدیوں کے خون سے میدان کربلا کو لالا زار بنا دیا۔ یزیدیوں کے لاشوں کے انبار میرے حسین نے لگا دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جہاں کہے تھے، جہاں خوشیاں تھیں، وہاں چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یزیدی چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ ہر یزیدی کہہ رہا ہے حسین کی تلوار روکو، حسین کی تلوار روکو، حسین کی تلوار روکو۔ کسی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا جو میرے حسین کی تلوار کو روکتا۔ میرے حسین کی تلوار میدان کربلا میں چلی ہے، اچانک میرے حسین کی تلوار رکی ہے۔ اور کب رکی ہے میرے حسین کی تلوار؟ جب اذان کی آواز میرے حسین کے کان سے ٹکرائی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، میرے حسین نے تلوار روک دیا۔ تلوار رکی ہے، ایسے وقت میں میرے حسین کی ظالموں نے اچھا موقع دیکھا اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر دی میرے حسین پر۔ میرے حسین کا جسم خونوں سے لہو لہان ہو گیا۔ ایک ظالم نے نشانہ باندھ کر کے تیر چلایا، وہ تیر سنسناتا ہوا آیا، آقا حسین کی مقدس پیشانی سے چبھا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ وہ پیشانی جسے مصطفیٰ جان رحمت چوما کرتے تھے، وہ پیشانی جس کو مصطفیٰ جان رحمت پوسا دیا کرتے تھے، میرے حسین کو گشایا۔ میرا حسین گھوڑے کے زین سے زمین پر تشریف لایا۔ یزیدی آگے بڑھے، میرے حسین نے کہا ایک بات بتا، آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا جمعہ کا دن ہے، بتا آج نماز کا وقت ابھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ یزیدیوں نے کہا جمعہ کا وقت ہو گیا۔ میرے حسین نے کہا ٹھہر جا، مجھے آخری سجدہ کر لینے دے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ذرا سوچو، آج اذان کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، ہم سن کر کے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں نہیں آتے۔ ہمارا حسین وہ حسین ہے، یزیدیوں سے کہتا ہے ٹھہر جاؤ، آخری سجدہ رب کی بارگاہ میں ادا کر لینے دو۔ میرا حسین اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا،
میرے حسین نے آخری سجدہ زمین کربلا پر کیا، عرش والوں نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، چشم فلک نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، تیروں کی بارش میں حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، تلوار کے سائے میں حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، سب نے حسین کو سجدہ کرتے دیکھا، لیکن سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے اوروں نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، ذکر امام حسین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ماشاءاللہ۔ حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، ظالم نے تلوار کا بھرپور وار کیا، میرے آقا حسین کا سر تن سے جدا ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آقا حسین کی شہادت ہوتے ہی پورے دنیا میں اندھیرا چھا گیا، پورے دنیا میں اندھیرا چھا گیا، اور یہ تقریباً 6 یا 7 دن تک سورج نکلا نہیں، اور یہی نہیں بلکہ بیت المقدس کا حال یہ تھا، اگر کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا تو تازہ خون نکلا کرتا تھا۔ یہی نہیں، اس وقت یہ آسمان آپ نے دیکھا ہوگا، شام کو جب سورج چھپتا ہے تو لالی دکھائی دیتی ہے، سرخی دکھائی دیتی ہے۔ یہ سرخی میرے آقا حسین کی شہادت سے پہلے نہیں بلکہ شہادت کے بعد آج بھی یہ ڈوبنے والا سورج اپنے سینے میں مصطفیٰ جان رحمت کا غم لے کر کے ڈوبتا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ان ظالموں نے یہیں پر بس نہیں کیا، میرے حسین کے خیمے میں آگ لگا دیا، میرے حسین کا خیمہ جل رہا تھا، سکینہ جیسی چھوٹی بچی ان کو ظالموں نے تماچے مارے، یہیں پر بس نہیں کیا ان ظالموں نے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، سکینہ کے کان سے بالی کھینچ لیا، خون نکل آیا۔ اللہ اکبر، وہ جو دنیا کو پردہ سکھانے کے لیے آئے تھے، جن کے شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی، آج ان کو کربلا میں بھی پردہ کر دیا ظالموں نے۔ اللہ اکبر، رات کی تاریکی دھیرے دھیرے رات کی تاریکی چھاتی رہی، دھیرے دھیرے رات اپنی منزل کی طرف چلتی رہی، لیکن ایک معاملہ ایسا بھی ہوا میدان کربلا میں، جب یزیدی شراب پی کر کے آقا حسین کی شہادت کے نکارے بجا کر کے یہ لوگ سو گئے، تو سیدہ زینب اٹھی، جلی ہوئی کنات کے کپڑے ٹکڑے اپنے سر پہ اسے رکھا، اور پھٹی پرانی چادر اپنے جسم مبارک پر لگا لیا، اور لگانے کے بعد بابا علی کی تلوار پکڑی ہے، اور جا کر کے حسین اعظم کے لاش کے پاس پہرا دے رہی تھی۔ قربان جائیے مسلمانوں، بہنیں بہت ہوگی، لیکن آقا حسین جیسی بہن نہ اب تک پیدا ہوئی ہے، نہ صبح قیامت تک پیدا ہوگی۔ یہ سیدہ زینب ہے، بابا علی کی تلوار لے کر کے رات کے سناٹے میں آقا حسین کے لاش کی حفاظت کر رہی تھی۔ حفاظت کرتے کرتے کیا دیکھتی ہے، آنے والا گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا۔ سیدہ زینب سمجھ گئی ہو سکتا ہے کوئی یزیدی کربلا میں آ گیا ہو۔ سیدہ زینب نے تلوار تان لی اور کہا یزیدی دور ہو جا، ورنہ یہ بابا علی کی تلوار میرے ہاتھ میں موجود ہے، میں تمہارے سر کو تمہارے تن سے جدا کر دوں گی۔ آنے والے نے کہا میں کوئی پرایا نہیں ہوں، اے بیٹی ایک بات بتا دے، یہ لاش کس کی پڑی ہے؟ سیدہ زینب نے کہا یہ علی اکبر کی ہے۔ یہ کس کی ہے؟ آپ نے کہا یہ علی اکبر کی ہے۔ یہ لاش کس کی ہے؟ یہ ننھے علی اصغر کی ہے۔ یہ لاش کس کی ہے؟ یہ آقا حسین کی ہے۔ اشارہ کرنے والے نے پوچھا یہ لاش کس کی ہے؟
سیدہ زینب نے کہا یہ میرے لالون محمد کی لاش ہے۔ اب وہ اتنا سننے کے بعد جو گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا تھا واپس جانے لگا۔ جب واپس جانے لگا تو سیدہ زینب نے دوڑ کر کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور یہ کیوں پوچھ رہے ہیں یہ کس کی لاش ہے؟ جواب دینے والے نے جواب تو نہیں دیا لیکن اپنے چہرے سے نقاب کی پٹی پلٹی تو کربلا میں مصطفیٰ جان رحمت کھڑے تھے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، کربلا میں نبیوں کا نبی کھڑا ہے۔ پوچھو ان نجدیوں سے جو کہتے ہیں معاذاللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، ہمارا قرآن کہتا ہے فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، نبی زندہ ہے ان کو قبروں میں رزق دیا جاتا ہے، یہ قرآن بول رہا ہے۔ اور یہ دیوبندی وہابی کہتا ہے معاذاللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، یہ میرے آقا میدان کربلا میں کھڑے ہیں۔ سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ فرماتی ہے نانا اب آنے کی ضرورت ہی کیا تھی کربلا میں، جب اہل بیت کا گھرانہ لٹ گیا تب آپ کربلا میں آئے۔ نانا جان جب آپ کو آنا تھا علی اکبر کی شہادت سے پہلے آتے، حضرت قاسم کی شہادت سے پہلے آتے، ننھے علی اصغر کی شہادت سے پہلے آتے، اور محمد کی شہادت سے پہلے آتے، اپنے نواسے آقا حسین کی شہادت سے پہلے آتے، تو میرے نبی نے جواب دیا اے میری بیٹی زینب میں صبح ہی سے کربلا میں سب کی شہادتیں دیکھ رہا ہوں، اور زینب میں تنہا کربلا میں نہیں آیا ہوں، نظر اٹھا کے دیکھو مولا علی بھی کربلا میں ہے اور سیدہ فاطمہ بھی کربلا میں ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ہم ان نجدیوں کی مانیں، ان وہابیوں کی مانیں یا ہم اپنے نبی کی بات مانیں، صحابہ کی بات مانیں؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہیں پر بس نہیں ہوتا، جیسے کہ تیسے یہ رات گزر جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، ظالموں نے ظلم کی حد کر دی، ظالموں نے جانتے ہو بیمار زین العابدین ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی، ان کے پیر میں بیڑیاں ڈال دی گئی، اور پیچھے کی طرف ان کے ہاتھ کو باندھا، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا گیا، سیدہ زینب کے ہاتھ کو رسیوں سے پیچھے کی طرف باندھ دیا گیا۔ اب اس طرح سے شہداء کے سر کو نیزے پر بلند کر کے یہ ظالم کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اب کوفہ کی طرف یہ ظالم چلتے ہیں، اللہ اللہ، کوفہ سے پھر یہ دمشق کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ لیکن ایک کرامت میں آقا حسین کی بتا کر کے گفتگو سمیٹنا چاہوں گا۔ اللہ اکبر، جب یزیدی میرے حسین کا سر اور لوگوں کا سر لے کر کے آگے جا رہے تھے، اور سر میرے آقا حسین کا خولی بن یزید کے ہاتھ میں تھا، اچانک وہ نیزہ زمین پر آیا، میرے حسین کا سر بھی زمین پر آ کر کے گرا۔ اللہ اکبر، جب میرے حسین کا سر آیا تو لوگوں نے عمر ابن سعد سے کہا اس سر کو ہم اٹھا رہے ہیں لیکن وہ سر زمین سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سر اس زمین سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا زین العابدین کے کوڑے لگاؤ، امام زین العابدین کے پیٹھ پر کوڑے برسانا شروع کر دیا ظالموں نے۔ امام زین العابدین نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا بابا اٹھئے، ہمارے اندر کوڑا کھانے کی طاقت نہیں ہے، بابا ہمارے اندر کوڑا کھانے کی طاقت نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، آقا حسین کے سر مبارکہ سے آواز آتی ہے بیٹا زین العابدین میں کیسے آگے چلوں؟ پلٹ کر کے دیکھو میری بچی سکینہ زمین پر گر پڑی ہے اور ابا حسین کے نعرے لگا رہی ہے۔ جب پلٹ کر کے لوگوں نے دیکھا تو واقعی میں سکینہ زمین پر گری ہوئی اور ابا کے نعرے لگا رہی تھی۔ سیدہ سکینہ کو اٹھا کر کے اونٹ پر بٹھایا گیا، میرے حسین کا سر پاک خود بخود نیزے پر بلند ہوتا چلا گیا۔ میرے آقا حسین کا یہ لٹا ہوا قافلہ چلتا رہا، ایک گرجا کے گھر کے قریب پہنچا، راہب چھت کے اوپر چڑھا، وہ دیکھتا کیا ہے، بہت سارے چہرے ہیں جو نیزے پر بلند ہیں،
ہیں، لیکن انہیں چہروں میں ایک چہرہ ایسا ہے جو 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہے، انہیں چہروں میں ایک چہرہ ایسا ہے جن کے چہرے سے نبی کا نور چھن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ راہب بہت غور سے دیکھتا رہا، لیکن جب وہ سر مبارکہ میرے آقا حسین کا گرجا گھر کے قریب آیا تو اس راہب نے کیا دیکھا؟ میرے آقا حسین کے لب مبارکہ ہل رہے تھے، گویا میرا حسین شہید ہونے کے بعد بھی نیزے پر قرآن عظیم کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ مردہ بولتا ہے یا زندہ بولتا ہے؟ تو آپ کہو گے مردہ نہیں زندہ بولا کرتا ہے، میرا حسین زندہ ہے، ہم اسی لیے کہتے ہیں حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ اب وہ راہب اپنے چھت سے نیچے آیا، آنے کے بعد کہا اے عمر ابن سعد یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ نبی کے نواسے حسین کا سر ہے۔ اس نے کہا ظالمو تمہیں رحم نہیں آیا، تم نے اپنے نبی کے نواسے کی گردن کاٹ دی، ان کا سر کاٹ دیا۔ کہا ایک کام کرو، رات بھر کے لیے یہ سر ہمیں دے دو اور اس کے لیے جو قیمت مانگو گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان لوگوں نے رات وہیں بسر کی اور میرے آقا حسین کا سر راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب میرے آقا حسین کے سر پاک کو لے کر کے گرجا گھر کے اندر گیا، چہرے پر لگے ہوئے گرد و غبار کو صاف کیا، جمے ہوئے خون کو صاف کیا، عطر لگایا، ایک بلند مقام پر رکھا، ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ آقا حسین اگر میں میدان کربلا میں ہوتا، میں آپ کے نانا تک کا کلمہ تو نہیں پڑھتا، میں اسلام کو تو نہیں مانتا، لیکن اگر میں کربلا میں ہوتا تو آپ کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دیتا۔ یہی کہہ کر کے وہ رو رہا تھا، اچانک اس کی قسمت کا ستارہ بلندی پر چمکا۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ آقا حسین کے سر مبارکہ سے ایک ایسی روشنی نکل رہی ہے جو چھتوں کو پھاڑ کر کے روشنی سیدھا جا کے آسمان سے لگی ہے، اس کا پورا گرجا گھر روشن ہے۔ اب وہ روشنی سر حسین سے لے کر کے آسمان تک ہے۔ وہ پکار اٹھا اور کہا آقا حسین، آپ یا آقا حسین کے سر مبارکہ گواہ رہنا، میں آپ کے سر مبارکہ کو گواہ بنا کر کے آپ کے نانا کا کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ پڑھ لیا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، کرامت امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب آپ ذرا دیکھو میرے آقا حسین کی شہادت ہو گئی ہے، لیکن آقا حسین کے سر مبارکہ کا یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ اس کو دیکھ کر کے یہودی، اس کو دیکھ کر کے عیسائی نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اسے تبلیغ کہتے ہیں۔ تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کے دلوں سے ایمان نکال دیا جائے، تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہوتا لوگوں کے دلوں سے نبی کی محبت نکال دی جائے، تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہوتا لوگوں کے دلوں سے صحابہ کی عظمت نکال دی جائے، تبلیغ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کے دلوں سے اولیاء کرام کی محبت نکال دی جائے۔ نہیں مسلمانوں، تبلیغ کا مطلب یہ ہوتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں عظمت رسول پیدا کیا جائے، صحابہ کی عظمت پیدا کی جائے، اولیاء کرام کی محبت پیدا کی جائے۔ اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ پھر لٹا ہوا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے۔ یزید کو جو کرنا تھا اس نے کیا۔ پھر اس کے بعد نعمان بن بشیر کو بلایا، جو کوفہ کے گورنر تھے، ان کو معزول کر دیا گیا تھا، چونکہ وہ عاشق رسول تھے، محب اہل بیت تھے، ان کے حوالے لٹا ہوا قافلہ کر دیا۔ اب یہ قافلہ مدینہ منورہ کو چلا ہے، مدینے والوں کو پہلے خبر ہو گئی ہے لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں داخل ہوا، مدینے میں داخل ہوا تو مدینے میں کوہرام مچ گیا، عورتوں نے دامن پکڑ لیا، کسی نے سکینہ کے بارے میں پوچھا، کسی نے عباس علم بردار کے بارے میں پوچھا، کسی نے علی اصغر کے بارے میں پوچھا، کسی نے علی اکبر کے بارے میں پوچھا، سب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اے مسلمانوں، لیکن لٹا ہوا قافلہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ سیدھا آقا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے
کربلا کی روداد مصطفیٰ جان رحمت کو سنائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آقا حسین کا آخری سلام پیش کیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہیں پر یہ بات بس نہیں ہوتی، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے میدان کربلا کے بعد جو ہوا، بس انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو اس کے بعد کی گفتگو میں آپ کے دامن پر رکھوں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شہید کربلا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے خاص کر ایک بات کرنا چاہوں گا، اے میرے قوم کے نوجوانوں، تم اسلام کی امانت ہو، آگے چل کر کے تمہارے ہاتھ میں اسلام کی قیادت ہوگی، تمہارے ہاتھ میں اسلام کی سعادت ہوگی، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، صرف ایک بات اپنے نوجوانوں سے میں کرنا چاہوں گا، اگر میری بات ان کے دل سے لگ جائے، اگر ان کے دل پر میری بات لگ جائے تو اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے لگا کر کے رکھنا۔ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، میدان کربلا میں 72 نفوس قدسیہ قربان ہوئے، صرف کربلا میں بیمار زین العابدین بچے تھے، وہ بھی بیمار تھے، بخار اتنی شدت سے تھا وہ چارپائی سے اٹھ کر کے بیٹھ نہیں سکتے۔ اے مسلمانوں، جب میرے حسین کو ظالموں نے شہید کیا تو یزیدیوں نے ڈھول بجائے تھے، یزیدیوں نے نکارے بجائے تھے، یزیدیوں نے خوشیاں منائی تھی۔ مجھے بتاؤ حسینی خیمے میں ڈھول بجانے والا کون تھا؟ آج ہم حسینی ہو کر کے اگر ہم یزیدی والا کام کریں گے تو بتاؤ حسین ہم سے خوش ہوں گے؟ کیا حسین کی روح ہم سے خوش ہوگی؟ اس لیے میرے نوجوانوں، ہاتھ جوڑ کر کے تم سے کہتا ہوں، وہ کام نہ کرو جو یزیدی کر کے گزر گئے ہیں، وہ کام ہرگز نہ کرو جو یزیدی کر کے گزر گئے ہیں۔ آقا حسین کی روح کو تکلیف نہ پہنچاؤ، شہید کربلا میں شہید ہونے والے علی اکبر کے روح کو تکلیف نہ پہنچاؤ، عباس علم بردار کے کٹے ہوئے بازو کو روح نہ پہنچاؤ، ننھے علی اصغر کی شہادت ان کے روح کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ہم جب ڈھول بجائیں گے یزیدیوں کے کارنامے ہم کریں گے تو مجھے بتاؤ شہید کربلا کیا ہم سے خوش ہوں گے؟ ان کے روح کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا شہداء کے روح کو تکلیف نہیں ہوگی؟ ہمیں جو کرنا چاہیے تھا ہم نے وہ چھوڑ دیا، ہمیں جو کرنا چاہیے تھا ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، ایک محرم الحرام سے لے کر کے اب تک میرے حسین نے کربلا سے قرآن بچایا، کسی نے ایک پارہ پڑھ کر کے میرے حسین کے نام سے روح کو اصالِ ثواب کیا ہو تو بتاؤ؟ اے مسلمانوں، آپ بتاؤ میرے حسین نے آخری سجدہ کربلا میں کر کے ہمیں کیا پیغام دیا تھا؟ یہی پیغام دیا تھا، سب چھوٹے تو چھوٹ جائے، اللہ کا سجدہ نہ چھوٹنے پائے۔ جو ہمیں کرنا چاہیے ہم وہ کرتے نہیں، اور جو نہیں کرنا چاہیے ہم وہی کرتے ہیں۔ ہم کب تک یہ خرافات پڑھتے رہیں گے؟ ہم کب تک شہداء کے لاش کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے؟ ان کے روح کو ہم تکلیف دیتے رہیں گے؟ اے مسلمانوں، بڑی محبت سے بڑے پیار سے کہوں گا، یہ سب کام چھوڑو، اور جس کا پیغام ہمیں امام حسین نے کربلا سے دیا ہے ہم اس پیغام اپنے سینے سے لگائیں۔ اذان کی آواز ہمارے کان سے ٹکرائے ہم چھوڑ دیں اور دل میں تصور کریں یہی وہ سجدہ تھا جو میرے حسین نے کربلا میں ادا کیا ہے۔ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے، لیکن اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکانا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کو کیا پتا ہے حالات کتنے نازک ہیں؟ آپ کو خبر نہیں ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آپ کو پتا نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے اتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اتنا ستایا جا رہا ہے، آخر آپ نے کبھی سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے، ہم نے اپنے خالق کو بھلا دیا ہے، ہم نے اپنے مالک کو بھلا دیا ہے، ہم نے اپنے پالنہار کو بھلا دیا ہے۔ اگر آج قسم خدا کی ہم اپنے رب کو منا لیں، اپنی پیشانی زمین پر رکھیں، ہم رب کو یاد کرنا شروع کر دیں، دنیا کی ساری طاقت مل کر کے ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، لیکن شرط یہ ہے ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، ہمارے سینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہونی چاہیے۔ تو میرے حسین نے کربلا سے جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ یہ دیا ہے، قرآن کسی حال میں نہ چھوڑنا، جب موقع ملے تو قرآن عظیم کی تلاوت کرنا، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو سب کچھ چھوڑ دینا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں پیشانی ضرور جھکانا۔ یہ دو پیغام میرے حسین نے کربلا سے دیا ہے، ہمیں اس کو سینے سے لگانا چاہیے، اور جو میرے حسین کو تکلیف دے وہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ڈھول سے بہت دور رہنا چاہیے،
آپ کو اتنا شوق ہے حسین سے، اتنی محبت ہے، ایک محرم سے 10 محرم تک آقا حسین کا ذکر سنیے، آقا حسین کے نام پہ لنگر لٹائیے، آقا حسین کے نام پر کھچڑا پکوائیے، آقا حسین کے نام پہ سبیل لگوائیے، جس سے آقا حسین خوش ہو۔ اگر وہ خوش ہو گئے تو قبر میں بھی روشنی، حشر میں بھی آقا حسین کا دامن نصیب ہوگا۔ اے مسلمانوں، اس لیے کہ جنت میں میرے آقا نے فرمایا ہے سید و شباب اہل جنہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جب آقا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اب وہ جو جنتی ہوگا آقا حسین اس کے سردار ہیں۔ الحمدللہ ہم مذہب اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، ہم جنتی ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری بات کہی ہے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی۔ انہی جملوں کے ساتھ رخصت ہونا چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہستی مٹائی خون بہایا حسین نے، ہستی مٹائی خون بہایا حسین نے، گلزار مصطفیٰ کو سجایا حسین نے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔